جو زمینیں ایسی ہوں کہ جن کو بارش کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، یعنی بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، اس سے فصل حاصل ہوتی ہے، یا اکثر پانی جو ہے اسے جو دیا جاتا ہے، یعنی وہ بارش کا پانی ہوتا ہے، تھوڑا بہت پانی اور بھی دیا جاتا ہے لیکن اکثر پانی جو ہے وہ بارش کے پانی سے ہی سیراب ہوتی ہیں، تو ایسی زمینوں پر عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہوتا ہے پیداوار کا۔ جتنی بھی پیداوار ہوگی اس کا 10واں حصہ واجب ہوگا، یعنی 100 من گندم حاصل ہوئی ہے تو اس میں 10 من گندم یہ عشر کے طور پر دی جائے گی۔ اور جو زمینیں ایسی ہوں کہ جن کو یعنی نہری پانی سے یا ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہو، یا بارش کے پانی سے بھی سیراب ہوتی ہیں لیکن اکثر پانی ٹیوب ویل وغیرہ کا یا نہروں کا پانی دیا جاتا ہے جس کی قیمت دی جاتی ہے عام طور پر، اسے سیراب کیا جاتا ہے، تو اس میں چونکہ خراجات ہوتے ہیں تو لہذا اس میں 20واں حصہ واجب ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے 5 من گندم اس میں واجب ہوتی ہے۔ تو اب جب یہ عشر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس کے اخراجات وغیرہ ہیں وہ اس میں سے نکالے جائیں گے عشر ادا کرنے سے پہلے یا پہلے ہی ادا کیا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اخراجات نکالنے سے پہلے ہی عشر ادا کیا جائے گا، اخراجات اس میں سے منہا نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں وہ خرچ جو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا رہے ہیں بیچنے کے لیے یا غلہ منڈی کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ اخراجات اس میں سے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اخراجات جو پانی کی سینچائی وغیرہ کے اعتبار سے اور جو مزدوروں کی مزدوری ہوتی ہے کاٹنے کے اعتبار سے، تو وہ نہیں نکالی جائے گی، اس سے پہلے ہی عشر کا حساب لگایا جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو عشر اور اس کے جو مصرف ہے، یعنی کسے ادا کیا جائے، کسے دیا جائے گا اس کا مصرف، تو اس کا مصرف بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی عشر کسے دیا جائے گا، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں انہیں عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو جو آدمی زمین کا مالک ہے، یعنی زمین ایک آدمی اپنی کسی کو ٹھیکے پر دے رہا ہے، تو جس کو ٹھیکے پر زمین دی ہے عشر اس پر واجب ہوگا، یہ ٹھیکے پر دینے والا اس پر عشر واجب نہیں ہوگا، جس کو ٹھیکے پر دی ہے اس پر عشر واجب ہوگا۔ یہ جو اس کو پیسے مل رہے ہیں اس کا جو حساب کتاب ہے وہی زکوٰۃ کے اعتبار سے اس کا حساب لگایا جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پیداوار میں سال گزرنا نہیں ہوتا، سال گزرنا شرط نہیں ہوتی، جیسا کہ زکوٰۃ کے مال میں حساب لگایا جاتا ہے، پیداوار میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ اس میں سال گزرنے کا حساب لگایا جائے۔ اب یہ بات ہوگی اس اعتبار سے کہ ایک آدمی نے زمین ٹھیکے پر دی ہے، اگر کسی آدمی نے شراکت پر زمین دی ہے، اس کا بھی حصہ ہے مالک کا بھی اور جس کو زمین دی ہے اس کا بھی حصہ ہے، تو اس میں ہر ایک اپنے حصے کے اعتبار سے پیداوار کی اس میں سے یعنی عشر ادا کرے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو چیز مقصود ہے پیداوار سے اس پر زکوٰۃ، اس پر عشر واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گندم کی کاشت کی جا رہی ہے، اب گندم بھی حاصل ہوئی ہے ساتھ میں بھوسا بھی حاصل ہوا ہے، لیکن مقصود کیا تھا؟ گندم مقصود تھی، بھوسا مقصود نہیں تھا، تو جو چیز پیداوار سے مقصود ہوتی ہے اس پر عشر واجب ہوتا ہے، جو غیر مقصودی چیز ویسے حاصل ہو جاتی ہے جیسے بھوسا حاصل ہو جاتا ہے تو اس پر عشر نہیں آتا۔ اور بھی اس کے بہت سارے مسائل ہیں عشر کے اعتبار سے، تو اس اپنے زمینوں کے اپنے پیداوار کے اعتبار سے ان کے جو مسائل پیش آتے رہیں تو وہ پوچھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔